تو ہم نے آپ کو صرف 140A جس کو کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد اگر کوئی اس کو جرم سمجھتا ہے تو ہم صرف پاکستان کی عوام کے خاطر اس میں شریک ہوئے تھے. یہ نہ ڈلوایا جاتا تو یہ پاکستان 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان کا آئین صرف حکمرانوں کے تحفظ کرتا ہوا نظر آتا. 140A. تو ہم آج سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ہیں, اس ریاست کے چوتھے ستون کے پاس آئے ہیں کہ آپ کے کیمرے کے ذریعے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے بھی مخاطب ہیں, حکمرانوں سے بھی مخاطب ہیں, اور ہم جائیں گے, بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم فوری طور پہ لائی جائے, اور اس میں اگر واحد ترمیم یہ بھی کرنی پڑے تو اس کے ذریعے فوری طور پر یہ منتظر قوم کو اور اس منتظر سیاسی جماعت جو آج آپ سے مخاطب ہے وہ چاہتی ہے کہ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ, تاکہ ہمیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی حتمی فیصلہ کرنے کا ہمیں بھی حوصلہ ہو. آپ یہ کیجئے. ہم آپ کی جمہوریت کو, آپ کے اقتدار کو بچانے کے لیے اس لیے بچانے کے لیے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کو ان کے حق کو تسلیم کیا ہے, ان کو حق کو دینے کے لیے آئین سازی کی ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. تو یہ اس وقت ایک جو اہم ترین بات ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں تو ایک متحد پاکستان ہی جنگ لڑ سکتا ہے, افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آ سکتا ہے. تو میں تمام پاکستان کے قومیتوں کو, پاکستان میں تمام زبانیں بولنے والوں کو, ان سے MQM درخواست کرتی ہے کہ یہ متحد ہونے کا وقت ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مصالحت کا وقت ہے, اور اس سے زیادہ ضروری ایک ایسی خصوصی جنگ میں سب سے زیادہ جس طرح ملت اسلامیہ کے متحد ہونے کا ضرورت ہے, پاکستان میں تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے, تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے, تمام علماء دین سے میں یہ ہاتھ جوڑ کر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اس وقت ان حالات کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آپ کا دشمن, اس کی کیپیبلٹی یہ ہے اور نظر آتی ہے کہ آپ کو میدان جنگ میں تو نہیں ہرا سکتا, لیکن وہ سازشیں کر کے آپ کو لڑوا سکتا ہے. اور اگر آپ کے دشمن نے اس موقع پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ کیا تو اس کا سب سے اہم ہدف یہ شہر ہے. یہ شہر اگر پرامن نہیں ہوگا اور پرامن سے زیادہ اگر مطمئن نہیں ہوگا تو پھر شہر نشانے پہ ہوگا. یہ شہر شہرگ ہے, پاکستان کی معیشت کی بھی, پاکستان کے تحفظ کی بھی, استحکام کے لیے بھی. اس شہر کو آپ اس حالت میں رکھ کر کوئی امن کی, استحکام کی, پاکستان کی سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکتے. آپ اس شہر کو اس کا حق دیں, وہ رسپیکٹ دیں جو یہ شہر ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ شہر وہ شہر ہے جس میں پورے پاکستان کی لاکھوں یوسی میں سے کوئی ایک یوسی نہیں جس کی ریپرزنٹیشن اس شہر میں نہیں. گلگت بلتستان سے لے کر
آزاد کشمیر سے لے کر اور پاکستان کے چاروں صوبوں تک یہ شہر نے سب کو سمایا ہوا ہے۔ اس شہر میں لسانی بنیادوں پر یا فرقہ وارانہ بنیادوں پر فساد کرانے کے تمام امکانات ہیں، تو کچھ نہیں کر سکتے تھا آپ فوری طور پر جو بچا کچا اختیار اس آئین میں ہے پاکستان کی عوام کے لیے، اس شہر کو فوری طور پہ اس کے سپرد کیا جائے۔ نہیں، لائٹ جل رہی تھی، تاریخی ملی تو لائٹ جل رہی تھی۔ آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی ایز اے وفاقی وزیر ہوئی تھی یا ایز اے ایک پارٹی کے چیئرمین تھی، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی کو ہیڈ بنا دیا گیا ہے کہ کراچی کے جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں وہ ہیڈ کریں گے اور ایم کیو کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں گے، تو یہ بات بھی صحیح ہے یا غلط ہے؟ جناب وہ ملاقات چانسلر کی پرو چانسلر سے تھی، کوئی بات نہیں۔ آپ کو بات کریں آپ کر لیں، فاروق بھائی بات کریں گے، اس کے بعد فاروق بھائی بات کر لیں، پھر سوال کر لیں، فاروق بھائی بات کریں گے۔ میرے خیال میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل سے آج کی اس اہم ترین پریس کانفرنس کا مدعا آپ کے سامنے رکھا ہے، اور قصہ مختصر یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں جو ایک جاگیردارانہ جمہوریت ہے اسے ایک شمولیتی اور شرکتی جمہوریت میں، یعنی کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی میں اس کو تبدیل کیا جائے، اور جو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار پاکستان کے ہر شہری کو، پاکستان کے عوام کو ان کی دہلیز پر دیا جائے، مقامی اور شہری خود مختاری قائم کی جائے، پاکستان میں ایک مکمل طور پر ایک مؤثر، با اختیار اور باوسیلہ بلدیاتی نظام قائم کیا جائے، بلدیاتی اداروں کا نظام قائم کیا جائے، اور اسی میں، اور خاص طور پہ پھر جب ہم شہر کراچی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی بقا، سلامتی، مضبوطی، استحکام اور تعمیر اور ترقی کا انحصار شہر کراچی کی مضبوطی، استحکام، تعمیر و ترقی اور بقا اور سلامتی میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم کراچی اسپیسیفک بات نہیں کی ہے خالد بھائی نے، بلکہ پاکستان کے 144 اضلاع اور شہروں کو ڈیولوشن کے ذریعے، اقتدار اور اختیار اور وسائل کی منتقلی کے ذریعے انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی بات کی ہے کہ اگر وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ ترقی کے انجن بن جائیں گے۔ تو دیکھیں، ایک بہت آسان سی مثال ہے کہ پاکستان میں وہ ادوار جن میں بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنایا گیا، مؤثر بنایا گیا، با وسیلہ بنایا گیا، 3 ایسے ادوار ہیں جن میں ایسا ہوا، تو انہی ادوار میں ملک کی قومی معیشت کی ترقی کی شرح نمو یا ہماری اکانومی کی گروتھ ریٹ 6% تھی، 7% تھی اور 8% تھی۔ یہ جو جاگیردارانہ جمہوریت ہے، ان کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں ان میں ترقی کی شرح نمو 2%، 3%، 4% یا مائنس میں چلی گئی ہے۔ میرے خیال میں جو آج ہم نے اصرار کیا یا جو ایک زور دیا وہ اسی بات پہ، اور اسی مناسبت سے جو کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان ہے اس پر اگر عمل درآمد نہیں ہوا ہے تو اس پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے، اور میں اس کی تفصیل میں آج نہیں جا رہا۔ کل کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کی جو ڈی بی ہے وہ اپنی فائنل سماعت کرنے جا رہی، باقی باتیں تفصیل سے اس کی وائلیشن کہاں کہاں ہوئی ہے اس پر انشاءاللہ ہم کل سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں گفتگو کریں گے، اور یہ بھی اسی لیے کہ کسی بھی شہر اور ضلع کے لوگوں اور عوام کو
ان کی تقدیر کا مالک ہے، انہیں فیصلے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اگر 25 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ صرف 1200 پارلیمنٹیرینز یا صوبائی اسمبلی کے نمائندے کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ جو لاکھوں نمائندے جو کسی بھی شہر یا ضلع میں وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں، جہاں جواب دہی بھی آسان ہو، جہاں احتساب بھی آسان ہو اور لوگوں کی رسائی اور ان کی پہنچ میں ہو وہاں کا نظام، تو اختیار دے کر ہی آپ کسی میئر کو ذمہ دار بنا سکتے ہیں۔ بے اختیار میئر یا بے اختیار ٹاؤن کا چیئرمین بھی جو ہے وہ کیسے ذمہ داری اٹھائے گا؟ ٹھیک تو یہ ہے ساری صورتحال۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہ اس وقت ملک بہت اہم موڑ پہ کھڑا ہے۔ میں گل پلازا کے بھی متاثرین کو کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو بھولے نہیں ہیں، اور اس حوالے سے ہم منتظر ہیں اس شہر پہ قابض اور اس صوبے کا اقتدار 17 سال جن کے پاس ہے کہ وہ اقدامات کریں کہ ہمیں پھر اس حوالے سے سڑکوں پہ آ کے بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔